آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے، تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے عزیز خودداری، وقار، عزت نفس یہ چھوڑ دیں، ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا یہ چھوڑ دیں۔ ہر وقت وہ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو سائیڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے کتنے کو دن؟ 15 دن 18 دن چلے، زور لگا لے 1 مہینہ، تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی، یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لی؟ نوجوانوں جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا رستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو تو نہیں ملے گا اس مجمع میں، صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل، یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولی لگا دی کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا، فرماتے نصیب دیکھو اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جد و جہد کریں، جب آپ 1 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ حضور پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے، ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے، ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جد و جہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا، بھیجتا ہے، وہ مجھے بھی بھیجے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور بڑا ہی مسکرائے
اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ، تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے، اسی طرف ہی صرف آنا ہے۔ ایک تو سچ بولے، خوددار بنے، اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی، کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے، دائروں میں بند نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے، نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں، قومی نہیں، ملی نہیں، عالمی نہیں۔ یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے۔ وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں، ملی، قومی۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی۔ آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو، معاشرے میں امن قائم ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں، معاف کیجیے گا۔ جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی، ملی نہیں ہوتی، قومی نہیں ہوتی۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے، جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے۔ حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے، امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے۔ حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے حضور کے وجود نور پر۔ ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ جو صبح کسی شہر میں ہوتے ہیں، دوپہر کسی شہر میں ہوتے ہیں۔ جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں نا، تو میں جنوبی پنجاب کی طرف نکلا ہوا تھا ایک دفعہ، تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ ضلع آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا اب تو یوں لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ تو لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ہے۔ اس طرح محبت سے والہانہ انداز میں محبوب کے غلام نوازتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے گا، سمجھیے گا اس بات کو کہ سفر کرتا ہے نا بندہ، تو سفر کی ایک اپنی تھکان ہوتی، اس کی ایک اپنی، آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سفر ہوتا ہے۔ تو محبوب کئی دنوں کے سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے۔ تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے، کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا، ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتہ ہے، میرے کو تو ادو وڈیاں وڈیاں داستانہ، میں تو بڑا دکھی ہوں۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا میں تھکا ماندہ آؤں اور برے حال سے آؤں اور میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا ابا کرتا ہے، یہ بڑی مشکل میں۔ ہم خوش گھر میں جائیں تاکہ ہمارے بچے کہیں کمال ہے، ہمیں بھی یہی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے۔ ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں غور کرنا، کریم فرمانے لگے فاطمہ
آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں. بڑے فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے، تو جناب عمر رو پڑے. تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی. فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائے اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور دنیا میں تھوڑی مشقت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا، وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں.